السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ عبادت رہا ہوگا وہ طریقہ عبادت ایک ہی ہوگا، یعنی کہ آج ایک طریقے سے، کل دوسرے طریقے سے، پھر تیسرے طریقے سے، پھر چوتھے طریقے سے۔ اس طریقے سے اگر آدمی ایک ہی کام کو چار الگ الگ طریقے سے کرے تو آج کے زمانے میں ہم کنفیوز ہو جائیں گے، بابا کون سا صحیح ہے نا، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں عبادات کے تعلق سے جو بھی عمل کیا ہوں گے، اعمال بجا لائے ہوں گے، وہ ایک ہی طریقے سے بجا لائے ہوں گے۔ اب جیسے تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے تو کعبہ شریف کی طرف پڑھنے لگے، جس کا ذکر جو ہے تو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی اولین آیتوں میں ہے، اور مسجد قبلتین اسی لیے مشہور ہے کہ وہیں پر یعنی کہ تحویل قبلہ ہوا، یعنی قبلہ تبدیل کیا گیا۔ تو اس کا کھلم کھلا اعلان ہوا کہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے یعنی اب ہم نماز پڑھیں گے، یعنی بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے بھی جو ہے اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو ہے ایک ہی طریقے سے، یکساں طریقے سے کیا گیا ہوگا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ مردوں کے لیے الگ حکم ہو، عورتوں کے لیے کچھ یعنی اس کے اندر تخفیف ہو، جیسے عورتوں کی نماز ہے اس میں اٹھنے بیٹھنے میں، یا یعنی کچھ یعنی اس طریقے سے یعنی کہ کچھ ان کے اندر یعنی کہ کچھ چیزوں کی یعنی کہ وہ ہو، یعنی کہ میل فیمیل کے مناسبت سے۔ مگر یعنی عموماً جو ہے آج جب ہم کہتے ہیں کہ چاروں مصلح برحق ہیں، آپ ساؤتھ میں جائیے، ساؤتھ میں جانے کے بعد جو ہے خاص طور سے کرناٹک سے نیچے آپ منگلور، اولال، کاسرگوڈ، کیرلا، یہ سائیڈ میں آپ جائیے، یہ شافعی مسلک کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ آپ ان کو وضو کرتے دیکھ لیں گے تو بولیں گے یہ بھی کوئی وضو کا طریقہ ہے، یعنی آپ کو کراہیت محسوس ہوں گی یعنی احناف کو۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے تو ماہم کے اندر جو ہے جو مخدوم فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، وہاں پر شافعی مسلک کے حساب سے نماز ہوتی ہے۔ آپ فجر کی نماز میں جائیے، دیکھیے فجر کی دوسری رکعت میں وہ لوگ قنوت کرنے لگتے ہیں امام صاحب، اور احناف جو ہے تو رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کتنے لوگوں کو تو یعنی میرے ساتھ گئے تو میں ان کو بولا بھی کہ بھائی دیکھیے دوسری یہ شافعیوں کی مسجد ہے اور یہاں پر یہ لوگ جو ہے تو قنوت کریں گے دوسری رکعت میں نے، تو آپ کو کھڑے ہی رہنا ہے، آپ کو قنوت نہیں کرنا ہے۔ جب یہ قنوت کے بعد اللہ اکبر بولیں گے تو پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے، مگر اس کے بعد بھی لوگ رکوع میں چلے گئے، اور پھر دوسروں سے پوچھ رہے بابا یہ کون سے مسلک کی مسجد ہے، یہ ہماری فجر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بعد میں تو ہمارے ساتھ میں ایک صاحب تھے، مشائخ ہیں، وہ بول رہے تھے کہ میری نماز ہی نہیں ہوئی، میں پھر سے نماز پڑھوں گا۔ تو یہ چار امام ہو کر یعنی کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، یہ چار ائمہ ہو کر جو ہے تو ان کی تفاسیر اور ان کے طریقے جو ہیں تو چار الگ الگ طریقے سے ہیں، مگر اہل بیت کا جو طریقہ ہے، 12 اماموں کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ بالکل ایک ہے، یعنی کہ جو قول رسول اللہ کا ہے وہی مولا علی کا ہے، وہی امام حسن مجتبیٰ کا ہے، وہی امام حسین شہید کربلا کا ہے، وہی امام جعفر صادق کا ہی، اور وہی امام حسن عسکری کا ہے، اور وہی قول امام زمانہ کا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، مگر اب کون اتنا بڑا مجتہد بنے گا، کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی بڑا مولانا بن جائے تو اس سے بڑا کوئی مولانا ہی نہیں بن سکتا، ہماری حالت تو یہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کی ہمیں یہ آیت آئی قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا فی مودۃ القربیٰ، کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا ہے، وہیں سرکار دو عالم نے حجۃ الوداع میں یہ پیغام بھی دیا
انی ترکت فیکم الثقلین کتابُllahi و اطرتہ، یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں صرف محبت کے لیے نہیں ہیں کہ بھائی آپ اہل بیت کے پاس جاؤ اور دعا کراؤ اور خیر کراؤ اور ان کی دعاؤں سے آپ کی بلائیں ٹل جائیں، صرف اس لیے نہیں ہے اہل بیت، بلکہ اہل بیت کی پیروی اور اتباع کا بھی حکم ہے۔ یعنی اہل بیت آپ کے لیے مجتہد ہیں، اہل بیت کا جو طریقہ نماز ہے وہ آپ کے لیے لازم ہے جب آپ ایک سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ نہیں تو دیکھ لیجئے آج جو ہے تو سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، لوگ روزہ کھول لے رہے ہیں، ہے نا، لوگ روزہ کھول لے رہے ہیں۔ اور یہی علماء جو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اگر یہ 8 سال یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم 8 سال محنت کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں عالم بن جاتے۔ اگر تم 8 سال 10 سال محنت کر کے تم عالم بنتے ہو تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے ترپل طلاق کا جو مسئلہ تھا انڈیا کے اندر، آپ اس کو حل نہیں کر پائے اور انڈیا گورنمنٹ کو اپنے حساب سے قانون بنانا پڑا؟ معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں تمہارے اندر کھوٹ ہے، یا کہیں نہ کہیں تم نے ٹائم پاس کیا، یا تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم کسی ایک چیز کو وہ کر سکو۔ آپ موٹا موٹی حساب صرف یعنی کہ ایک رسم بنا کے رکھے ہو، 5 ٹائم کی نماز ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، عید ہو رہی ہے، رمضان آ رہا ہے اور جا رہے زکوٰۃ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو وہ رہے یعنی کہ بھائی روح بلالی رسم اذاں رہ گئی، روح بلالی نکل گئی، بالکل اسی طریقے کی باتیں یعنی ہو گئی ہے۔ اور اب پوری دنیا کے مسلمان مل کے جو ہیں تو دعا کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے جو ہے تو اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے نا۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، مگر دامن اہل بیت سے وابستہ رہنا اور پیروی اہل بیت کرنا، یعنی اطیع اللہ لا الہ الا اللہ، اطیع الرسول محمد الرسول اللہ و اولی الامر منکم، یہ ہیں آل محمد اولی الامر، ہے نا، تو ان کی بھی اطاعت کا حکم ہے۔ تو جب تک آل محمد کی اطاعت نہیں کریں گے، اور آل محمد میں کون ہے؟ سرکار دو عالم نے کہا اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلنا محمد، کہ میرے بعد میری امت میں 12 امام ہوں گے اور سب کے سب ہاشمی مطلبی ہوں گے۔ اور پھر قرآن میں بھی 12 جگہ امام کا لفظ آیا ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہر قوم کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو یہ مسجد کے امام کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، ہے نا۔ اگر مسجد کے امام کے ساتھ میں بلائیں گے تمہارے کو تو تم تو ہر سال جو ہے کمیٹی چینج ہوتی ہے، ہر سال نواں امام رکھ دیتے، تو کون سے امام کے پیچھے جائیں گے؟ یہ امام نہیں، بلکہ وہ امام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا جن کو غدیر میں مولا بنایا گیا تھا، من کنت مولا فاز علی مولا کہہ کے، اور ان کے 11 جانشین جو رہیں گے ان کے ساتھ تمہیں جو ہے تو بروز حشر بلایا جائے گا، ہے نا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ موٹا موٹی باتیں ہیں، یعنی کہ اس پر ہم کو جو ہے تو غور و فکر کرنا چاہیے، اور الامکان جو ہے تو ہمیں اسلام کی سمجھ رکھنا چاہیے نا۔ مولویوں نے ہمیں گھما کے اس طریقے سے رکھ دیا ہے کہ ہم اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم بولتے بابا چپ چاپ نماز پڑھو، جتنا ہوتا ہے کرو، اور اپنے بال بچے دیکھو اور کام دھندا دیکھو۔ جو مولوی مولانا جو ہیں تو یہ ایک مولانا ایسا بولتا ہے، ایک ویسا بولتا ہے، یہ جو ایک ایسا بولتا ہے اور یہ دوسرا جو ویسا بولتا ہے نا، یہ دونوں جہنم کے ایندھن ہیں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گا۔ آپ جو ہے یا تو اللہ کا کلام جو ہے ہمارے لیے جو ہے تو حجت ہے، یا پھر رسول اللہ کا احکام ہمارے لیے حجت ہے۔ ان دونوں پر ہم عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ہے نا، نہیں تو دنیا میں بھی ہم ہلاکت میں ہیں اور آخرت میں بھی ہلاکت میں ہیں۔ اب فلاح وہی پائیں گا جو آل محمد کے در سے وابستہ رہیں گا۔ ہماری باتیں لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے، دل میں اترتی ہیں، ہے نا، مگر حلالی رہیں گا تو اس کی حلق کے نیچے بھی اتر جائیں گی، ہے نا۔ اور جو حلالی ہوں گا اس کے دل میں اتریں گی، مگر شیطان بیٹھا رہتا ہے دماغ میں، تو وسوسہ کبھی کبھی ڈالتے رہتا ہے۔ مگر میرا پکا دعویٰ ہے، میں نے جن لوگوں تک بھی اب معرفت آل محمد پہنچائی، آج نہیں تو کل، نہیں تو سویرے، نہیں تو پرسوں، بہرحال وہ جو ہے تو مذہب اہل بیت کی طرف اپنے آپ کو راغب کر ہی لیے، ہے نا۔ یہ ماہ رمضان میں سفر کر رہا تھا میں، اب سفر کرنے میں بھی ہم نے سوچا کہ ذکر اہل بیت سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے،
اس لیے ہم نے جو ہے تو یہ چھوٹا سا ایک ویڈیو بنایا، اور صرف اس لیے بنایا سفر کرتے ہوئے کہ معرفت آل محمد ہمیں معلوم ہو کہ آل محمد کی معرفت کیا ہے۔ آل محمد کی ہمیں معرفت معلوم ہو جائیں گی تو ہم خود بخود رائے راست پر آ جائیں گے، اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار بلند ہو جائیں گا، اور ذلت و رسوائی سے مسلمان نکل جائیں گا، ہے نا۔ نہیں تو مسلمان کتنی بھی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، تراویح پڑھتا رہے، ہے نا، مدرسوں میں زکوٰۃ خیرات دے کے اپنے مال کو خراب کرتا رہے، ہے نا۔ یہ جو مدرسوں میں مال دے رہے ہیں، اپنے مال کو خراب کرنا ہے، یہ سب کرتا رہے مسلمان، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ تم نے جو ہے تو قرآن کو پکڑا ہے اور اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ نہ تو ہم کو قرآن کو چھوڑنا ہے، نہ اہل بیت کو چھوڑنا ہے نا۔ 12 اماموں کے دامن سے ہم وابستہ رہیں گے تو ہی ہماری خیر ہے۔ بس یہی کہنا تھا ہمارا، ہے نا۔ بلکہ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے کچھ ایسے بنائے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے بنائے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو بھائے ہیں محمد۔ یعنی اس حدیث کی یعنی آپ تصریح دیکھیے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یعنی ہم 12 کے 12 محمد ہیں، یعنی 12 امام۔ اللہ نے کچھ ایسے بنائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کچھ ایسے بنائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پر جبرائیل نے یہ سوچا، پیغام میں کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔